السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کاف کے 12 مرکزی موضوعات میں ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے صفات الہی، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ پہلا ہی نقطہ پہلی آیت سے ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس قرآن بھی اس میں سورہ ہم شروع ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رب المشرقین ہے، رب المغربین ہے، رب العالمین ہے، ہر وقت ہر زمانے ہر دور کا ہر ایک کا رب ہے۔ اور پھر سورہ رحمان میں اللہ نے 55 نمبر میں پوچھا بار بار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، کن کن صلاحیتوں کا انکار کرو گے، کن کن خوبیوں کا انکار کرو گے۔ تو اتنی خوبیاں، اتنی صلاحیتیں، اتنا ہے۔ اور یہ پھر 6 نقطہ اسی میں آ رہا ہے کہ اللہ کی صفات لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، شمار ناممکن ہے 109 آیت میں سے۔ تو جب شمار ہی ناممکن ہے تو کتنی ہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دوسرا ہے جی، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، آیت نمبر 21 میں سے اور 98 میں سے۔ یہاں پہ اس آیت میں آ رہا ہے، چونکہ اصحاب کہف کے اٹھنے کے بعد جو آگے سلسلہ ہے اس میں سے ذکر آ رہا ہے، تو اس طرح سے ہم نے لوگوں کو خبردار کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ آپس میں اس معاملے میں جھگڑتے تھے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا قیامت، ہر وعدہ اللہ کا سچا ہے، اس میں قیامت کا بھی سچا ہے، اس میں ثواب کا بھی سچا ہے، اس میں عذاب کا بھی سچا ہے، جہنم کا بھی سچا ہے، جنت کا بھی سچا ہے۔ تو جب یہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور پھر ان میں سے ایک بندہ گیا تو اور پھر پتہ لگ گیا لوگوں کو، اس وقت سرکاری مذہب عیسائیت تھا جس میں لوگ آخرت اور قیامت کے قائل تھے، مگر طرح طرح کے فلسفیانہ خیالات اور نت نئی بحثوں کے باعث لوگوں کی ایک تعداد موت کے بعد دوبارہ زندگی سے منکر ہو چکی تھی۔ لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ دوبارہ زندگی فقط روحانی ہوگی یا جسمانی بھی، اسی چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سوال پر مناظرے ہو رہے تھے، قوم اس سوال میں الجھی ہوئی تھی۔ اصحاب کہف کی دوبارہ زندگی نے دوبارہ جسمانی زندگی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیا۔ تو اللہ نے کہا جو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ زندہ ہونا ہے، جب پہلی دفعہ بھی جسمانی زندگی ہے، دوسری دفعہ جسمانی زندگی ہوئی، اسی صورت میں آگے والا مرتين، اللہ ایسا پیدا کرے گا جیسا پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہو، پہلی دفعہ بغیر کسی وجود کے، بغیر اس کے پیدا ہوئے جن ابھی تو تمہارا سارا وجود ہے، دوبارہ اس سے پیدا ہونا کون سا مشکل ہے۔ اور پھر یہی بات آیت نمبر 98 میں کہ اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں۔ پھر یہ اگلے 2 نکات ہیں آیت نمبر 26 میں سے، پوری کائنات کے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی دوسرا بندہ عالم الغیب نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کا نہیں پتہ، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی کو نبی کو کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا اسی میں سے، خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو اس میں جو بحث آ رہی تھی کہ پیچھے آیت نمبر 25 سے آ رہی ہے کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر بعد اٹھے ہیں، تو اللہ نے کہا کتنی مدت ٹھہرے، صرف اللہ کو علم ہے کتنا تھا۔ تو وہی اس ہر چیز کا بصیر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، تو اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ کچھ۔ اور پھر 5واں نقطہ ہے جی، ہر چیز پر بڑی ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، تو اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا، مقتدر ہے، اقتدار ہے اس کا۔ مقتدر کس سے؟ قدر سے، قدر قدرت ہے، زور ہے، قابو ہے، اقتدار ہے۔ تو جس کا اقتدار ہو، جو مقتدر ہو، وہ پھر جو چاہے کرے۔ تو اللہ کا پوری کائنات میں، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر ایک کا پر پورا اقتدار ہے، پورا اس کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر 6واں اور آخری نقطہ ہے، صفات ربی لا تعداد ان گنت ہے، جن کا شمار ہی ناممکن ہے۔ اس میں آ رہا ہے جی، اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر ایسے اور بھی 7 سمندر آ جائیں پھر بھی یہی کچھ ہوگا۔ اور یہی بات سورہ لقمان کی آیت 27 کے اندر ہے، اگر جتنے درخت ہیں زمین میں وہ قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور پھر پیچھے وہ 7 سمندر اور، یہ جتنے سمندر ہیں اتنے پھر اور بھی آ جائیں، تو نہ ختم ہوں گی اللہ کی باتیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ کی تعریفیں اتنی ہیں، اللہ کی خوبیاں اتنی ہیں، اللہ کی باتیں اتنی ہیں، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ کلمات الہی سے مراد اللہ کی صفات، کرامات، عجائبات، کمالات، قدرتیں اور باقی سب کچھ ہے، اور ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا کیا کچھ ہے، اور یہ سب لا محدود ہے۔
انسان صرف اپنے جسم کے اندر کے مختلف نوع کے نظامات کا مطالعہ کرے تو یہی ان گنت ہیں، اور ان میں الیکٹریکل سسٹم ہے جسم کے اندر، یہ پورا سگنل دماغ سے جاتا ہے، ایک ایک کچھ چبھتا ہے فوراً پتہ لگتا ہے کیا کہ کچھ ہے۔ الیکٹرانکس کا سسٹم ہے، مکینیکل کا سسٹم ہے، کیمیکل سسٹم ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، سگنل کا سسٹم ہے۔ تو جسم کے اندر اتنے سسٹم ہے۔ اچھا کون سی بیٹری ان کو چارج کرتی ہے؟ کوئی موبائل کوئی چیز یہ جس میں بیٹری لگی ہے، اس میں یہ چارج ہو رہا ہے، یہ دل چل رہا ہے، جب پیدا ہوئے ہیں 80 سال 100 سال جتنی بھی عمر ہے تو دل چل رہا ہے، کون سی بیٹری لگی ہے جو اس کو دھڑکنا لا رہی ہے؟ باقی کوئی چیز کرو نا، کرتی ہے اس طرح سے۔ یہ کس طرح سے خون بنتا ہے؟ کوئی اور چیز بار بنا لو نا خون، ابھی اتنے مسئلے ہیں بلڈ کے دنیا کے، سارا کچھ تو وہ بنا لو نا خون، بنتا ہے کیسے؟ کھانے سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، پیوست ہے ایک دوسرے سے۔ سمندر کتنے بھی بڑی ہیں آخر کر محدود ہیں، اور محدود چیز لامحدود کو بیان کر ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کی صفات نامحدود ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے۔ تو ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے اور اللہ کی قدر کرنی جیسے اس کی شان ہے، اور اللہ نے خود اس چیز کا قرآن میں گلا کیا ہے کہ لوگوں نے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی قدر کی نہیں جیسا قدر کرنے کا حق تھا، تو ہم نے ان میں سے نہیں ہونا، اللہ کی قدر کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔